راوی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی آمد و رفت تھی مولا کائنات کے مستقل، ہم لوگ آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب امام حسن آتے ہیں تو امام علی مقام جو ہیں ان کو کچھ اور کے خطاب فرماتے ہیں، امام حسین آتے ہیں تو کچھ اور کا ہی خطاب فرماتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کانوا عند علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم لوگ مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ کہتا ہے وَإِذَا أَقْبَلَ الْحَسَنُ، کہتے ہیں وَإِذَا أَقْبَلَ ابْنُهُ الْحَسَنُ، جب ان کا بیٹا امام حسن تشریف لاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ مرحبا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ، مرحبا ہے آپ کے اوپر۔ اور پھر فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب امام حسین تشریف لاتے ہیں وَإِذَا أَقْبَلَ الْحُسَيْنُ، اور جب امام حسین تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں کہ بے ابی انت، یعنی یہ باپ قربان ہو جائے کس کے اوپر، یا ابا ابن خیرت الامام، یعنی بہترین کنیز کے بیٹے آپ پر یہ باپ فدا ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ چاہنے والے سامنے موجود تھے تو بہترین کنیز کا بیٹا کون ہے؟ سوال یہاں پر فوراً راویوں نے کیا، وقیل یا امیر المومنین، پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ من ابن خیرت الامام، یعنی بہترین کنیز کا بیٹا کون ہے کہ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب یہاں کے اوپر سیدھی بات یہی تھی کہ مولا کائنات کو اپنے چاہنے والوں کے ذہن میں سوال کو ابھارنا تھا تاکہ ان کے اس سوال کا جواب دیا جا سکے۔ اب مولا فرماتے ہیں وہ بہترین کنیز کا بیٹا کون ہے؟ فرمایا ذالک الطرید الشرید، پھر فرمایا الغائب الواحد الوحید، پھر فرمایا میم ہے میم دال۔ تو یہ مولا کائنات نے فرمایا، القاب کو بیان کیا ہے، نام کو امام نے بیان نہیں کیا۔ طرید کے معنی ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا کہ طرید کہتے ہیں بھگا دینے کو، بھگا دینا، اور اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ ہم کیسے اپنے امام کو بھگا سکتے ہیں۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں اپنے امام کو بھگا سکتے ہیں؟ تو یقیناً ہم فوراً کہیں گے کہ ہم اپنے امام کو بھگا نہیں سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلی طور کے اوپر اپنے امام کو ہم بھگا سکتے ہیں، انہیں ہو سکتا ہو بھگا دیا ہو۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ مثلا شادی میں، ہمارے گھر میں شادی تھی، ہم گئے مولا امام زمانہ کی غار وہی کربلا گئے، وہاں جا کر کے کارڈ لگ کے شادی کے چلے آئے کہ مولا ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ مثال کے طور کے اوپر فلاں میرج ہال میں آئیے گا۔ پتہ چلا امام میرج ہال تو پہنچے لیکن جو کیفیت وہاں کی تھی وہ والی کیفیت نہیں تھی جس سے امام اندر آتے ہیں۔ بے پردگی ہے، بے حجابی ہے، مکس گیدرنگ ہے، نہ حرام حلال کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے۔ اب امام سے بتائیے، امام در کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو، کیا صورتحال ہے، کیا نظارہ کر رہا ہے امام؟ کیا ایسی صورت میں امام داخل ہوگا یا وہاں سے چلا جائے گا؟ تو ہم نے کیا کیا؟ امام کو ہم نے کیا کیا؟ بھگا دیا۔